الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون اے اہل کتاب تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کے ساتھ حالانکہ اللہ کو تمہارے سب کاموں کی اطلاع ہے قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون اے اہل کتاب تم کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے اس شخص کو جو ایمان لائے تم اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو اور اللہ ان کاموں سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین اے ایمان والو اگر تم کہنا مانو گے ایک جماعت کا ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تو وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں واپس کافر بنا دیں گے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور تم کفر کیسے اختیار کر سکتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اور تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے اور جو شخص اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے اس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی گئی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور ہرگز مت مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں جدا جدا نہ ہو اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر ہے جب کہ تم دشمن تھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا فرما دی لہٰذا تم اس کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بچا دیا اللہ ایسے ہی بیان فرماتا ہے تمہارے لیے آیات کو تاکہ تم ہدایت پر رہو ان آیات کا سبب نزول یہ ہے کہ شاس بن قیس ایک بڑا یہودی تھا جو بہت بڑا کافر تھا یہ مسلمانوں سے بہت زیادہ کینہ رکھتا تھا اور بہت سخت حاسد بھی تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایک مجلس پر گزرا جس میں اوس اور خزرج کے حضرات جمع تھے آپس میں باتیں کر رہے تھے
اوس اور خزرج کے درمیان زمانہ جاہلیت میں لڑائیاں رہتی تھی۔ اس حاسد کو ان حضرات کا انس اور محبت کے ساتھ جمع ہونا اور آپس میں ان کی صلح ہونا بہت ناگوار ہوا۔ اس نے ایک یہودی نوجوان کو حکم دیا کہ تو جا کر ان کے پاس بیٹھ جا اور ان کو ان کی پرانی لڑائیاں یاد دلا دے اور ان کے سامنے بعض اشعار پڑھ دے جو یوم بیعث کے سلسلے میں انہوں نے کہے تھے۔ جنگ بعث ایک زبردست جنگ ہوئی تھی جس میں اوس کو خزرج پر غلبہ ہوا تھا۔ وہ نوجوان اس مجلس میں چلا گیا اور اس نے ایسی ہی باتیں کی جس کی وجہ سے اوس اور خزرج کو پرانی باتیں یاد آ گئی اور جھگڑے شروع ہو گئے اور ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے، یہاں تک کہ دو آدمی آپس میں لڑنے بھی لگے اور دونوں فریقوں میں لڑائی ٹھن گئی۔ پتریلی زمین میں جس کو اہل مدینہ حرہ کہتے ہیں لڑنے کا اعلان ہو گیا اور دونوں قبیلے آپس میں جمع ہونے لگے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ معلوم ہوا۔ آپ مہاجرین کو ساتھ لے کر ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، تم اللہ سے ڈرو، کیا تم جاہلیت کے دعوے کو لے کر اٹھ رہے ہو اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی اور اسلام کے ذریعے تم کو عزت دی اور جاہلیت کی چیزوں کو ختم فرما دیا اور تمہیں کفر سے بچا دیا تو تمہارے درمیان الفت پیدا کی۔ کیا تم اس حالت پر واپس ہونا چاہتے ہو جس پر تم کفر کی حالت میں تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر دونوں قبیلوں کو احساس ہوا کہ جو ہے اور دشمن کی مکاری ہے، لہٰذا انہوں نے ہتھیار پھینک دیے اور رونے لگے اور آپس میں ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے۔ پھر فرما بردار ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے آئے۔ اللہ نے دشمن کی مکاری کو ختم فرما دیا اور شاس بن قیس کے بارے میں 2 آیات نازل ہوئی۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ حضرت ابن مسعود سے منقول ہے کہ حق تقاتہ ہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد کیا جائے، بھولا نہ جائے۔ اور حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں جیسا کہ اس کے راستے میں جہاد کرنے کا حق ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً میں بھی یہی بیان کیا گیا جو پیچھے میں نے آپ کو واقعہ سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یاد کرو کہ تم دشمن تھے، لیکن جب اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت عطا فرمائی تو تم آپس میں شیر و شکر ہو گئے۔ اب بھی یہی حکم برقرار ہے کہ سب مسلمانوں کو آپس میں اس طرح سے رہنا چاہیے جس طرح سے وہ حقیقی بہن بھائی ہیں، کیونکہ اسلام جو ہے وہ ایک ایسا رشتہ ہے جو 2 لوگوں کے درمیان اس طرح تعلق کو قائم کر دیتا ہے کہ اس کے سامنے حقیقی رشتے بھی کمزور نظر آتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور جو مکہ کے صحابہ اور مدینہ کے صحابہ نے ہمیں ایک نمونہ پیش کر کے دکھایا کہ انہوں نے آپس میں کس طرح ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور ان کا آپس میں کس طرح سے تعلق تھا۔ تو یہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہمیں بھی، ہم مسلمانوں کو بھی اس طرح دنیا میں کسی بھی جگہ اگر کسی مسلمان کو ہماری ضرورت ہے تو جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، تو جب جسم کا ایک حصہ دکھتا ہے تو پورے جسم کو درد ہوتا ہے۔ آنکھ یہ نہیں کہتی کہ میں دکھ رہی ہوں تو پورا جسم جو ہے وہ سو جائے، بلکہ جب آنکھ میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کی یہ بے حسی کہ دنیا میں جو کچھ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر کسی آنکھ میں آنسو نہیں آتے، کوئی دل نہیں تڑپتا۔ تو اللہ رب العزت جب دیکھتے ہیں کہ بے حسی چھا گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا امر پیدا فرما دیتے ہیں جس سے مسلمانوں کے لیے یہ دعوت ہوتی ہے، ایمان والوں کے لیے، کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ جیسے آج کل کے حالات ہیں، یہ بھی ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے کہ ساری دنیا خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی، حالات کو دیکھ رہی تھی، لیکن کسی کے دل میں کوئی درد نہیں تھا، کوئی تکلیف نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب پر ایک بیماری کو اس طرح مسلط فرما دیا کہ اب چاہتے ہوئے بھی اگر باہر نکلنا چاہتے ہیں، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اب یہ وقت ہے کہ ہمیں اپنے اللہ کو منانا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور جو ہم سے حقوق العباد میں کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں سے ایک گروہ ہونا ضروری ہے جو دعوت دیتے ہوں خیر کی طرف اور حکم کرتے ہوں اچھے کاموں کا اور منع کرتے ہوں برے کاموں سے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ پورے پورے کامیاب ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور تم نہ ہو جاؤ مانند ان لوگوں کے جنہوں نے آپس میں تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام آ پہنچے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذین اسودت وجوہهم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے کفر اختیار کیا اپنے ایمان کے بعد، بس تم عذاب چکھو اس وجہ سے جو تم انکار کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم آپ پر ان کی تلاوت کرتے ہیں حق کے ساتھ، اور اللہ جہانوں کے ساتھ ظلم کا ارادہ نہیں فرماتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جائیں گے۔ مسلمان کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ خود اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے، نیکیاں کرتا رہے، گناہوں سے بچتا رہے، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ دوسروں کو خیر کی دعوت دیتا رہے اور برائیوں سے روکتا رہے۔ خود نیک بن جانا اسلامی معاشرہ باقی رکھنے کے لیے کافی نہیں ہے، دوسروں کو بھی خیر کی دعوت دیتے رہیں اور نیکیوں کا حکم کرتے رہیں اور برائیوں سے روکیں، تب اسلامی معاشرہ باقی رہے گا۔ چونکہ انسان کے اندر بہیمیت کے جذبات بھی ہیں، یعنی جانوروں جیسی خصلتیں بھی ہیں، اور اس کے پیچھے شیطان بھی لگا ہوا ہے، اس لیے بہت سے لوگ فرائض اور واجبات چھوڑ بیٹھتے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو صحیح راہ پر باقی رکھنے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگوں کو مختلف طرح کے عہدے اور مناصب حاصل ہیں، اور وہ اپنے ماتحتوں کو نہ فرائض واجبات کا حکم کرتے ہیں اور نہ گناہ چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ حکومتوں کے چھوٹے بڑے عہدوں پر فائز ہونے والے خود بھی بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور فرضوں کو چھوڑتے ہیں، نہ صرف یہ کہ اپنے ماتحتوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے، بلکہ اپنا اقتدار جمانے کے لیے ماتحتوں کو گناہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور سرکاری کاموں میں نمازیں تک برباد ہو جاتی ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑنے پر دنیا میں بھی عذاب ہوتا ہے۔ قدرت ہوتے ہوئے نیکی کا حکم نہ کرنا اور برائیوں سے نہ روکنا سخت وبال کی چیز ہے۔ اس دنیا میں عہدے اچھے لگتے ہیں، لیکن جب ان کا وبال آخرت میں سامنے آئے گا تب پچھتاوا ہوگا جس سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ ہر مسلمان نیکی کا حکم دے اور گناہ سے منع کرنے کا پابند ہے، اور اس فریضہ کا چھوڑنا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی عذاب آنے کا ذریعہ ہے۔ اگر اس فریضے کو چھوڑ دیا جائے تو دعائیں تک قبول نہیں ہوتی۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے،
جس قوم میں کوئی ایک شخص گناہ کرتا ہو جسے روکنے پر قدرت رکھتے ہوئے وہ لوگ نہ روکیں تو مرنے سے پہلے ان لوگوں پر عذاب آئے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ فلاں فلاں بستی کا تختہ اس کے رہنے والوں کے ساتھ الٹ دو۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ اے رب، ان میں آپ کا فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کے بقدر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، کیا اسے بھی عذاب میں شریک کر لیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اس بستی کو اس شخص پر اور باقی رہنے والوں پر الٹ دو، کیونکہ اس کے چہرے پر میرے احکام کے بارے میں کبھی کسی وقت شکن نہیں پڑتی۔ اب ہم لوگوں کا بھی یہی فعل ہے، یعنی ہم لوگ یہی کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پروگرام ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، پورا شادی حال ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک جگہ نماز کے لیے نہیں ہوتی، ایک جائے نماز نہیں ہوتی کہ کوئی نماز پڑھ لے۔ اور اگر سوال کیا جائے کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی تو کہتے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے۔ اس میں شرم کی بات کیا ہے؟ شرم تو اس وقت ہوتی جب ہم لوگوں کے سامنے مصلی بچھا کر نوافل وغیرہ پڑھ رہی ہیں اور وہ اپنی باتوں میں مشغول ہیں۔ یہ تو فرض تھا، اسے ہر حال میں ہمیں ادا کرنا تھا۔ آج خواتین کی یہ عادت ہوتی ہے، پاس بیٹھتی ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتی ہیں آپ کے کتنے بچے ہیں، آپ کا شوہر کیا کرتا ہے، آپ کیا کرتی ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ جو ہمیں قرآن بار بار دعوت دے رہا ہے کہ آپ امر بالمعروف بھی کریں اور آپ نہیں انل منکر بھی کریں، تو ہمیں ہم دیکھیں کہ وہ ہماری بہن جس سے ہم بات کر رہے ہیں، اگر اسے پردے کی ضرورت ہے، اس نے پردہ نہیں کیا ہوا، ہم اسے پردے کی ترغیب دے دیں۔ ہم نے اپنی طرف سے فرض ادا کر دیا کہ ہم نے اسے اللہ کا وہ پیغام پہنچا دیا جو اللہ نے ہم پر فرض کیا تھا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے کوئی غیر شرعی کام کیا ہوا ہے اور اپنے یعنی بال کاٹے ہوئے ہیں یا یعنی کوئی بھی اس قسم کا جو ہم غیر شرعی دیکھ رہے ہیں اور ہمارا دل محسوس کر رہا ہے کہ یہ گناہ ہے اور ہم نے اس کے بارے میں پڑھا بھی ہے اور پھر ہم نے دوسرے کو نہیں بتایا، تو یہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ ہم نے برائی کو دیکھا لیکن ہمارے ماتھے پر شکن بھی نہ ہے۔ نیکی کا بھی حکم دینا چاہیے، کوشش کریں اپنے گھروں سے اس کام کو شروع کریں اور پھر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں تو پھر انشاءاللہ یہ کام باہر بھی ہوگا، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بلغوا انی ولو آیہ، کہ میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت بھی۔ تو اب الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سے جوڑ دیا، ہم قرآن پاک کی آیات کو خود دیکھ رہے ہیں، چھو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اللہ ہمیں اپنا قرب دینا چاہ رہے ہیں، اللہ ہمیں اپنا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، اللہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس قرآن پاک کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر اس جذبے کو مضبوط کریں کہ انشاءاللہ ہم نیکی کا حکم بھی دیں گے اور برائی سے بھی منع کریں گے۔ ہم برائی سے منع کیوں نہیں کرتے؟ صرف اس ڈر سے کہ فلاں ناراض ہو جائے گا۔ ہم فلاں کو ناراض کر سکتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور وہ ہمارا پیارا جو ہماری بہن ہے، ہماری دوست ہے، ہماری رشتہ دار، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اللہ سے قریب ہو جائے، وہ اللہ سے دور ہو رہی ہے اپنی اس غلطی کی وجہ سے۔ جب ہماری نیت خالص ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بخود توفیق دیں گے کہ ہم بول سکیں، ہم انہیں بتا سکیں، ہم انہیں گائیڈ کر سکیں۔ اور ہمیں اس پر بہت سی باتیں بھی سننی پڑیں گی، لوگ بہت باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیں خود ان کا عمل نہیں ہے لیکن ہمیں کہہ رہے ہیں، تو ہمیں یہ طریقہ اپنانا چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے اور ہم جنہیں حکم دے رہے ہیں، جنہیں سمجھا رہے ہیں، تو اللہ ان کو بھی عمل کی توفیق دے دے، تو ہمارا بیڑا تو پار ہی ہو جائے گا۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ تم سب امتوں سے بہتر امت ہو جو نکالی گئی لوگوں کے لیے بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، ان میں سے بعض مومن ہیں اور اکثر ان میں سے فرمانبرداری سے باہر ہیں۔ اس آیت شریفہ میں امت محمدیہ کو فرمایا ہے کہ اس امت کا نبی بھی خیر الانبیاء اور سید الانبیاء ہے، اور یہ امت بھی سب امتوں پر فائق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں آدم کی تمام اولاد کا سردار ہوں گا
اور بطور فخر کے نہیں کہہ رہا ہوں، اور میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اور بطور فخر کے نہیں کہہ رہا ہوں، اور اس دن آدم ہوں گے یا ان کے علاوہ کوئی اور نبی، سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں گا جس سے زمین پھٹے گی، یعنی قبر سے سب سے پہلے ظاہر ہوں گا، اور میں بطور فخر کے نہیں کہہ رہا ہوں۔ سنن ترمذی میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس کی تلاوت فرمائی، پھر فرمایا کہ 70 امت کو، یعنی 70ویں امت کو پورا کر رہے ہو، تم سب امتوں سے بہتر ہو اور اللہ کے نزدیک سب امتوں سے بڑھ کر اکرام والے ہو۔ اکثر اہل کتاب فرما برداری سے خارج ہیں۔ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد آپ سے پہلے جس کسی نبی یا جس کسی کتاب سماوی پر کسی کا ایمان تھا یا اب ہے، وہ معتبر نہیں ہے جب تک کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ ہو۔ پھر فرمایا اہل کتاب میں بعض مومن ہیں جیسے حضرت عبداللہ بن سلام، اور بعض دیگر اہل کتاب جنہوں نے حق کو قبول کیا اور دنیاوی منافع نے ان کو حق سے نہیں روکا، اور اہل کتاب میں اکثر اللہ کی فرما برداری سے نکلے ہوئے ہیں، یعنی کافر ہیں۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ تم کو ہرگز نقصان نہ پہنچا سکیں گے مگر ذرا سی تکلیف، اور اگر تم سے جنگ کریں گے تو وہ پشت پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ جما دی گئی ہے ان پر ذلت جہاں کہیں بھی پائے جائے، مگر ایسے سبب سے جو اللہ کی طرف سے ہو اور ایسے سبب سے جو لوگوں کی طرف سے ہو، اور وہ لوٹ گئے اللہ کے غصے کو لے کر، اور ڈال دی گئی ہے ان پر مسکنت، یہ اس لیے ہے کہ وہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیتوں کے ساتھ اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ۔ یہ لوگ سب برابر نہیں ہیں، اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو حق پر قائم ہے، رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین۔ یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور نیک کاموں میں دوڑتے ہیں، اور یہ لوگ صالحین میں سے ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ۔ اور یہ لوگ جو بھی کچھ خیر کا کام کریں گے تو اس کی ناقدری نہ کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کو جاننے والا ہے۔ زمانہ نبوت میں یہودیوں کی دشمنی ظاہراً بھی تھی اور پوشیدہ بھی تھی۔ مسلمانوں کو ان سے تکلیف پہنچتی رہتی تھی، خطرہ تھا کوئی ایسی کارروائی نہ کر بیٹھیں جس سے زیادہ تکلیف پہنچ جائے، بلکہ رؤساء یہود نے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان عوام کو جو یہودیت چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو گئے تھے، زبانی طور پر ایذا دینے کا سلسلہ شروع بھی کر دیا۔ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کے اس خطرے کو دور فرما دیا۔
یہودیوں کی حالت مغضوبیت بیان فرمائی کہ ان پر ذلت کی چھاپ لگا دی گئی ہے، جہاں کہیں بھی ہوں گے ذلیل ہوں گے۔ ہاں اگر اللہ کے کسی عہد میں آ جائیں یا انسانوں کے عہد میں آ جائیں تو دنیاوی ذلت سے بچاؤ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے عہد میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ مثلا مسلمانوں سے ان کا کوئی معاہدہ ہو جائے اور معاہدے کے موافق مسلمان ان سے تعارض نہ کریں، یا یہ لوگ جزیہ قبول کریں اور مسلمانوں کی عملداری میں رہنا قبول کریں، تو اس صورت میں ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے گا جو ذمیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یا کہیں لڑائی ہو تو مسلمان ان کے بچے اور عورتوں کو حسب قانون شرعی قتل کرنے سے باز رہیں گے۔ اور انسانوں کے عہد پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی حکومت سے ان کا معاہدہ ہو جائے، وہ حکومت ان کو امان دے دے۔ جب سے یہودیوں کی حکومت قائم ہوئی ہے، لوگوں کو اشکال ہو رہا ہے کہ قرآن تو ان کے بارے میں ذلت کا اعلان کر رہا ہے، پھر ان کی حکومت کیسے قائم ہوئی؟ در حقیقت قرآن کے اعلان میں کوئی بات قابل شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ اول تو قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمیشہ ہمیشہ تا قیامت ان لوگوں کا یہی حال رہے گا، یعنی جو ذلت دنیا میں ہے اس کے دوام کی یعنی ہمیشہ رہنے کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ پھر یہودیوں کی جو حکومت قائم ہے وہ حبل من الناس کی وجہ سے ہے۔ یہودیوں سے کچھ معاہدے کر کے بعض نصرانی یعنی عیسائی حکومتوں نے ان کی حکومت قائم کی ہے، اور عیسائیوں ہی کے بل بوتے اور سہارے پر ان کی حکومت قائم ہے۔ قرآن کریم نے جو حبل من الناس فرمایا ہے، اس سے واضح طور پر معلوم ہوا ہے کہ ان کے بعض حالات انسانوں سے جوڑ توڑ رکھنے کی وجہ سے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن میں انہیں کچھ عزت مل جائے۔ پھر فرمایا کہ یہودی اللہ کے غضب کے مستحق ہیں اور ان پر مسکینی کی چھاپ لگا دی گئی۔ اس کا سبب یہ بتایا کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا ہرگز ان کے کام نہ آئیں گے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، اور یہ لوگ جہنم والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ اس کی مثال جو کچھ وہ اس دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے ایک ہوا ہو جس میں سخت سردی ہو، جو ایسے لوگوں کی کھیتی کو پہنچ گئی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، پھر اس کو برباد کر دیا، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں تو یہ فرمایا کہ اہل کفر پر جب اللہ کا عذاب آئے گا تو ان کے مال اور اولاد کچھ بھی نفع نہ دے سکیں گے۔ یہ لوگ اپنے کفر کی وجہ سے جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور آگے ایک مثال بیان فرمائی کہ جیسے کسی ایسی قوم کی کھیتی ہو جنہوں نے کفر اور معاصی کے ذریعے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو۔ اس کھیتی پر اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیج دی جس میں مراد ہے اور سخت گرمی بھی، دونوں چیزیں یعنی جو ہلاکت والی ہوں۔ اس ٹھنڈک نے ساری کھیتی کو برباد کر دیا، کھیتوں کو سخت سردی پہنچ جاتی ہے تو اس کو عام محاورات میں پالا پڑ جانا یا پالے سے ہلاک ہو جانا کہتے ہیں۔ تو یہ ہوا بطور سزا اور عقاب کے ان کی کھیتوں کو لگی اور سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یہ عذاب ان کے کرتوتوں کی وجہ سے آیا ہے۔ اللہ کو کوئی الزام نہ دیں، اپنے کفر اور معاصی کو دیکھیں۔ کافروں نے ثواب کی نیت سے جو کچھ خرچ کیا وہ بھی ضائع ہو جائے گا، اس کا کوئی ثواب آخرت میں نہ ملے گا، اور جو کچھ دین اسلام کی دشمنی میں خرچ کرتے ہیں ظاہر ہے اس کا کیا ملنا، دنیا میں بھی مالوں کی بربادی ہے اور آخرت میں بھی بربادی ہے۔
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. اے ایمان والو، اپنے سوا کسی کو اپنا رازدار مت بناؤ۔ وہ لوگ تمہارے بگاڑ میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے، ان کو وہ چیز پسند ہے جسے تمہیں تکلیف ہو، بغض ظاہر ہو چکا ہے ان کے منہوں سے، اور جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ تحقیق ہم نے بیان کر دی ہیں تمہارے لیے آیات اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا أضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور۔ تم لوگ ایسے ہو کہ ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اور تم پوری کتاب پر ایمان لاتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب آپس میں تنہائیوں میں جاتے ہیں تو جلن کے مارے اپنی انگلیوں کو دانتوں سے کاٹ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ مر جاؤ اپنی جلن میں، بے شک اللہ جاننے والا ہے ان سب چیزوں کو جو سینوں میں ہیں۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان اللہ بما يعملون محیط۔ اگر تم کو کوئی اچھی حالت پہنچ جائے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی بری حالت پہنچ اور کرو تو ان کی مکاری تمہیں کچھ بھی ضرر نہ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا احاطہ فرمائے ہوئے ہے۔ ان آیات میں دشمنان اسلام کی دشمنی کو خوب زیادہ واضح کر کے بیان فرمایا ہے، اور چونکہ وہ دشمن ہیں اس لیے دشمن سے دشمنی ہی کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کو یعنی کافروں کو اپنا رازدار مت بناؤ، وہ تمہارے بگاڑنے میں اور خراب کرنے میں ذرا سی بھی کسر نہ چھوڑیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی بھی اس نصیحت کے خلاف کیا ہے مسلمانوں نے مار کھائی ہے۔ دشمن اسی طریقے سے قابو پاتا ہے کہ وہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کو مال دے کر یا عہدے دے کر اپنا ہم نوا بنا لیتا ہے۔ یہ مال کے لالچی اور عہدوں کے حریص دشمنوں کے سامنے مسلمانوں کی انفرادی و اجتماعی خفیہ باتیں سب اگل دیتے ہیں۔ دشمنوں نے مسلمانوں کے ملکوں میں مسلمانوں میں سے ایسے جاسوس بنا رکھے ہیں جو ہر چھپی ڈھکی بات اور ہر خفیہ مشورہ دشمنوں تک پہنچا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی حکومتیں زیر و زبر ہوتی رہتی ہیں، اہم افراد قتل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ اسلام کا کلمہ پڑھنے کے باوجود اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ دشمن سے تو کبھی کسی طرح کی دوستی کرنے کی گنجائش ہی نہیں۔ مسلمانوں کی بعض حکومتیں دشمنوں کے بل بوتے پر قائم ہیں، اور اس ڈر سے کہ وہ حکومت کسی اور کو نہ دے دیں دشمنوں کی ہر بات مانتے ہیں، اور جس طرح دشمن کہتے ہیں اس طرح کرتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم ایسے ہو کہ دشمنوں سے محبت کا برتاؤ کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ تم ان کی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہو جو انبیاء سابقین پر نازل ہوئیں، اور وہ تمہاری کتاب یعنی قرآن مجید پر ایمان نہیں رکھتے۔ تم جو ان کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو انہیں اس کی کچھ پاسداری نہیں، ان میں منافقت ہے۔ جب تم سے الگ ہوتے ہیں تو غصے کی جلن کے مارے اپنی انگلیاں کاٹ لیتے ہیں کہ مسلمان کیسے آگے بڑھ رہے ہیں، کیسے ترقی کر رہے ہیں، کیسے قوت پا رہے ہیں۔
تو قل موتوا بغیظکم کہ تم اپنے غصے کی جلن میں مر جاؤ۔ دین اسلام کو قوت ہو کر رہے گی، اسلام کی قوت اور شان و شوکت بڑھنے پر انگلیاں کاٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس غصے میں مر بھی جاؤ تب بھی اسلام کا کلمہ بلند ہوگا، سب دینوں پر غالب آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اللہ سینے کے رازوں کو بھی جانتا ہے، یعنی جو بات انسان کے دل کے اندر ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ کافروں کے میل ملاپ سے جو منع فرمایا، ان کو رازدار نہ بنانے کی جو ممانعت فرمائی، اس میں مسلمانوں کے لیے بہت بڑی عبرت اور نصیحت ہے، اور اس پر عمل کرنا چاہیے کہ جب بھی مسلمانوں نے کافروں کے ساتھ دوستی کی تو انہیں بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور جب آپ اپنے گھر سے صبح کے وقت نکلے مسلمانوں کو قتال کرنے کے لیے مقامات بتا رہے تھے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے کہ بزدل ہو جائیں، اور اللہ ان کا ولی تھا، اور اللہ پر بھروسہ کرے مومن بندے۔ ان آیات پہ غزوہ احد کا تھوڑا سا ذکر ہے، پھر انشاءاللہ آگے تفصیل بھی آئے گی اس غزوہ کی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں جب اسلام کی دعوت دی تو مکہ کے مشرکین آپ کے دشمن ہو گئے، بڑی بڑی مشکلات سے گزرتے رہے، دشواریاں پیش آتی رہیں، 13 سال تک محنت مجاہدہ کرتے ہوئے اور مشقت اٹھاتے ہوئے آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے اسلام کی دعوت دی، لیکن مکہ معظمہ کے مشرکوں نے آپ کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا، اور انصار مدینہ کی دعوت پر آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ یہاں آ کر بھی مشرکین مکہ نے پیچھا نہ چھوڑا، اور یہود مدینہ نے اندرونی خلفشار اور دشمنی کا سلسلہ جاری رکھا۔ منافقوں کا بھی ظہور ہوا، یہ لوگ ظاہری طور پر اسلام کا نام لیتے تھے اور اندر سے کاٹ کرتے تھے۔ کیونکہ یہودی بہت بڑے دشمن تھے، اس لیے ان سے میل محبت کا تعلق رکھنے سے منع فرمایا، جس کا بھی پچھلی آیات میں ذکر ہوا ہے۔ اس وقت کے موجودہ دشمن یہودی تھے جو مدینہ میں رہتے تھے، اور مشرکین مکہ بھی دشمن تھے، ان سب سے میل و محبت سے منع فرمایا، اور ہمیشہ کے لیے تمام مسلمانوں کو یہ ممانعت کر دی گئی۔ مشرکین مکہ اپنی دشمنی کی وجہ سے ہجرت کے دوسرے سال بہت بھاری تعداد میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے چڑھ آئے، اور مقام بدر میں فیصلہ کن جنگ ہوئی، سب کی نظروں کے سامنے حق و باطل کا فیصلہ ہو گیا۔ غزوہ بدر کا واقعہ آگے انشاءاللہ آئے گا۔ اور غزوہ احد جو تھا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہجرت کے تیسرے سال یہ غزوہ پیش آیا۔ مشرکین مکہ کو غزوہ بدر میں یعنی شکست ہوئی تھی، اور وہ اس شکست کا بدلہ لینے آئے تھے، جس میں یعنی غزوہ بدر میں 313 مسلمان تھے جو نہتے تھے، یعنی ان کے پاس نہ کوئی اچھی تلواریں تھی، نہ ان کے پاس گھوڑے تھے، کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا، اور مسلمان 313 تھے، اور دشمن کی تعداد 3 گنا یعنی زیادہ تھی، اور دشمن کے 70 آدمی مقتول بھی ہوئے اور 70 قیدی بنا کر مدینہ منورہ لایا گیا۔ اس لیے قریش مکہ کو بدلہ لینے کی بہت بڑی فکر تھی، لہٰذا آپس میں خوب زیادہ چندہ کیا، اور قریش آپس میں جمع ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے مکہ معظمہ سے نکلے۔ قریش مکہ اپنے اموال اور فوج اور سپاہ کو لے کر مدینہ منورہ پہنچے تو احد پہاڑ کے قریب پڑاؤ ڈال لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے مشورہ کیا کہ آپ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر ہی مقابلہ کیا جائے، باہر نہ نکلیں، لیکن وہ مسلمان جو گزشتہ سال غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم شہر سے باہر نکلیں گے اور احد جا کر ہی ان سے لڑیں گے۔ ان حضرات کا اندازہ تھا کہ جس طرح مسلمان پچھلے سال بدر میں دشمن کے مقابلے میں فتح یاب ہو چکے ہیں، اس مرتبہ بھی انشاءاللہ ضرور غالب ہوں گے۔ یہ حضرات برابر اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکلنے پر آمادہ کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرما لی، زرہ پہن لی اور لوہے کی ٹوپی اوڑھ لی۔ آپ مشورہ کی وجہ سے آمادہ تو ہو گئے، لیکن ہتھیار پہننے سے پہلے آپ نے فرما دیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک مضبوط زرہ کے اندر ہوں، جس کی تعبیر میں نے یہ دی کہ اس سے مدینہ منورہ مراد ہے، اور میں نے ایک خواب میں دیکھا ہے کہ میری تلوار کچھ کند ہو گئی، یعنی
اس کی دھار کم ہو گئی ہے۔ اس کی تعبیر میں نے یہ دی ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہوگی، اور میں نے یہ بھی خواب دیکھا ہے کہ ایک بیل کو ذبح کیا جا رہا ہے اور وہ بھاگ رہا ہے۔ مطلب اس خواب کے بیان کرنے کا یہ تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر رہنا چاہیے، اور یہ کہ جنگ ہونے کی صورت میں مسلمانوں میں کمزوری ہو سکتی ہے۔ بعد میں بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہماری تاریخ یہ ہے کہ جب کبھی اندر رہتے ہوئے جنگ لڑی ہے تو ہم کامیاب ہوئے ہیں، اور جب کبھی باہر نکل کر جنگ کی ہے تو دشمن فتح یاب ہوا ہے۔ لہٰذا رائے یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر رہیں، باہر نہ نکلیں۔ تو بہرحال مشورہ ہو گیا اور سب کے مشورے کو ماننا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ احد تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے ساتھ 1000 کی نفری تھی اور دشمن کی تعداد 3000 تھی۔ احد جاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ قیام کیا تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول 300 آدمیوں کو لے کر واپس چلا گیا، لہٰذا مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی۔ عبداللہ بن ابی جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس ہو گیا تو انصار کے 2 قبیلے بنی سلمہ اور بنی حارثہ کی نیت بھی ڈاواڈول ہو گئی، جو ابھی آپ نے پیچھے ترجمے میں پڑھا کہ وہ دونوں ایمان والی جماعتیں تھیں لیکن تھوڑی وہ کمزور ہو گئی، لیکن اللہ کی دوستی سے مراد کہ وہ مسلمان تھے، اور ان کے اندر بھی بزدلی کا اثر ہونے لگا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت دی اور یہ بھی لشکر اسلام کے ساتھ ٹھہر گئے۔ تو ابھی اس کے اندر صرف جنگ کا نقشہ کھینچا ہے، آگے انشاءاللہ جنگ کی تفصیل بھی آئے گی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت کو جہاد سے کس قدر محبت ہے کہ نماز جو ہم 5 وقت پڑھتے ہیں، اور اتنی تاکید ہے نماز کی کہ اس کو چھوڑنے کی اتنی زیادہ وعیدیں اور اس کو چھوڑنے کے اتنے زیادہ عذاب، اور جب ہم اس نماز کا فدیہ دینے لگتے ہیں تو بڑی غور طلب بات ہے۔ آپ بھی سوچئے کہ جب ہم نماز کا فدیہ دینے لگتے ہیں اور روزے کا فدیہ دینے لگتے ہیں، روزہ پورے دن کا ہوتا ہے اور سال میں ایک مرتبہ یعنی ایک مہینے کے اندر روزے آتے ہیں، تو جب ایک روزے کا فدیہ ہم دیتے ہیں، کوئی فوت ہو جائے، کوئی ایسا بیمار ہو جائے، بوڑھا ہو جس کی امید نہ ہو کہ وہ دوبارہ روزے رکھ سکے گا، تو ہم 2 کلو گندم اس کا فدیہ دیتے ہیں، یعنی شریعت نے مقرر کیا۔ اور نمازیں دن میں 5 ہیں، اور اگر ہم فدیہ دینے لگے تو ہر نماز کا فدیہ جو ہے وہ 2 کلو گندم ہے، اور پھر عشاء کے فرض کے ساتھ جو 3 وتر ہیں ان کا فدیہ الگ سے دینا ہوتا ہے۔ مطلب ایک دن کی ہمیں 12 کلو گندم دینی ہے، اگر ہم کسی کا بھی فدیہ ادا کریں تو ہمیں 12، تو اللہ کو نماز سے اس قدر محبت۔ لیکن دیکھیں کہ نماز سے زیادہ اللہ کو کون سی چیز پیاری ہے، وہ ہے جہاد، کہ اللہ نے اس نماز کا پورا طریقہ ہمیں نہیں بتایا قرآن پاک میں۔ قرآن پاک میں نماز کا حکم ہے، پوری نماز کا طریقہ ہمیں احادیث نبویہ سے معلوم ہوتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھیں۔ لیکن جب جنگ کا تذکرہ آتا ہے، بدر کا تذکرہ آتا ہے، تو بدر کا پورا واقعہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان کرتے ہیں۔ جب احد کا واقعہ ہوتا ہے اللہ پورا واقعہ، جب حنین کا ہوتا ہے اللہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں، جب جنگ احزاب کا ہوتا ہے اللہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ کو جہاد اتنا زیادہ پسند ہے اور مسلمان کی بزدلی جو ہے وہ پسند نہیں ہے، اور جب جہاد کی نماز کا آتا ہے تو اللہ اس نماز کو بھی پورا بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ دین کا ایک اہم ستون ہے یہ بھی۔ اب آگے دیکھیں، اب آگے بدر کا واقعہ آ گیا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور بلا شبہ اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی حالانکہ تم کمزور حالت میں تھے، بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ، جب آپ مومنین سے فرما رہے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہ ہوگا کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرما دے جو اتارے گئے ہوں۔ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم ب5,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ۔ ہاں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور دشمن تم پر فوراً آ پہنچے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا 5000 فرشتوں کے ذریعے جن پر نشان لگے ہوئے ہوں گے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ
وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ اور اللہ نے یہ مدد صرف اس لیے کی کہ تمہارے لیے بشارت ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو، اور مدد نہیں ہے مگر صرف اللہ کی طرف سے جو زبردست حکمت والا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ کافروں میں سے ایک گروہ کو ہلاک کر دے یا ان کو ذلیل کر دے تو وہ واپس ہو جائیں محروم ہو کر۔ ابھی غزوہ احد کا واقعہ مکمل نہیں ہوا، انشاءاللہ یعنی آگے اس کا بیان ہوگا، لیکن اب جو ہے وہ غزوہ بدر میں جو مسلمانوں کو فتح ہوئی یا اللہ تعالیٰ نے جو ان کی مدد کی اس کا تذکرہ ہو گیا۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ میں فرشتوں کے نزول کے وعدے کا تذکرہ ہے۔ غزوہ بدر میں فرشتے آئے تھے، انہوں نے جنگ میں بھی حصہ لیا اور مسلمانوں کو ہمتیں دلائی، ان کو ثابت قدم رکھا۔ کیا غزوہ احد میں بھی فرشتوں کا نزول ہوا تھا؟ اس بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ آیت بالا میں جو 3000 فرشتوں کے نزول کا تذکرہ ہے، اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ آیت بالا میں جو اس میں یعنی غزوہ بدر ہی کے فرشتوں کا تذکرہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ احد کے نہیں، یہاں پر صرف یہ انہی کا ہے کہ ان سے یہ سب یعنی غزوہ بدر کے متعلق ہے۔ پہلے یہ کہ 1000، پھر اللہ نے 3000، پھر 5000 کے نزول کا وعدہ فرمایا۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے خوشخبری بھی بنایا، اور تمہارے دلوں کو یہ مسلمان اتنے تھوڑے تھے اور وہ گھبرا نہ جائیں، یہ پہلی اسلام اور کفر کی جنگ تھی، تو اللہ نے اس میں مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو اتار دیا۔ اور آج بھی اسی طرح سے جہاں مسلمان اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور صرف ان کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہوتا ہے، تو اللہ ان کی مدد غیب سے فرماتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم ان کے واقعات پڑھتے ہیں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ آج بھی مسلمانوں کی اسی طرح سے مدد فرماتے ہیں۔ اگر مسلمان کمزور نہ ہوں، اگر مسلمان اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوں تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، آپ کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے، اللہ چاہے تو ان کو توبہ کی توفیق دے یا ان کو عذاب دے، کیونکہ وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ مغفرت فرماتا ہے جس کی چاہے اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں سے پھر غزوہ احد کے واقعے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانت مبارک شہید ہو گئے اور آپ کا مبارک چہرہ زخمی ہو گیا، چہرہ مبارک سے خون بہ رہا تھا، اور آپ فرما رہے تھے کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا، اس حال میں کہ وہ انہیں ان کے رب کی طرف بلا رہا تھا۔ اس پر اللہ جل شانہ نے آیت لیس لک من الامر شیء نازل فرمائی، یعنی تمام امور اللہ کی طرف جاتے ہیں اور سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، آپ کو صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو ان کو ایمان کی توفیق دے کر ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا، اور اگر چاہے گا تو ان کو عذاب دے دے گا، کفر پر مریں گے، عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جو لوگ احد میں مکہ معظمہ سے لڑنے کے لیے آئے تھے ان میں سے بعض بعد میں مسلمان ہو گئے، جن میں ابو سفیان بھی تھے، صفوان بن امیہ بھی تھے، ابو سفیان کی بیوی ہند بھی مسلمان ہو گئی جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، اور وحشی بن حرب بھی مسلمان ہوئے جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔
اے ایمان والو سود مت کھاؤ بڑھا چڑھا کر اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ واتقوا النار التي اعدت للكافرين اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اور جلدی آگے بڑھو مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے اور جنت کی طرف جس کا عرض ایسا ہے جیسے تمام آسمانوں اور زمین وہ تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور تکلیف میں اور اپنے غصے کو قابو کرنے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اللہ محبت فرماتا ہے اچھے کام کرنے والوں سے والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم اور وہ لوگ جب وہ کوئی برا کام کرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو انہوں نے اللہ کو یاد کیا اور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہی وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ اور گناہوں کو کون بخشے گا سوائے اللہ تعالیٰ کے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور انہوں نے اپنے کیے پر اصرار نہیں کیا وہ جانتے ہیں أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے اور باغ ہیں جن کے نیچے جاری ہیں نہریں ان میں ہمیشہ رہیں گے اور اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين بہت سے طریقے گزر چکے ہیں لہٰذا تم چلو زمین میں پھر دیکھو کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين یہ بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقیوں کے لیے ابھی غزوہ احد کا واقعہ پورا مذکور نہیں ہوا اس کا بہت سا حصہ باقی ہے درمیان میں بعض گناہوں سے خصوصی طور پر بچنے کا حکم فرمایا اور تقوی کا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم فرمایا اور بعض طاعات کی ترغیب دی اہل اطاعت کے لیے اخروی بدلہ کا تذکرہ فرمایا یہ سب سے پہلے یہ کہ سود سے بچنا چاہیے جتنا رزق حلال ہوگا جتنا رزق حلال کھایا ہوگا اتنی زیادہ دین کی اسلام کی نیکی کی ہر چیز کی زیادہ توفیق ملتی ہے جتنا انسان نیکی کے جذبے کے ساتھ رزق حلال کھائے سب سے پہلے یعنی اسی چیز کا اہتمام کرے کہ وہ رزق حلال کھائے حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں نہ جائے سود خوروں کے دلوں میں تقوی اور خوف باقی نہیں رہتا یعنی سود ایسا گناہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور کر دیتا ہے اور جو آخرت میں اس کو جنت ملنے والی ہے اس سے بھی دور کر دیتا ہے یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ سود کو بڑھا چڑھا کر نہ کھاؤ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تھوڑا بہت سود کھانا جائز ہے کیونکہ سود کا ایک درہم لینا بھی حرام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سود کا ایک درہم بھی کوئی شخص کھاتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ وہ سود کا ہے تو وہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے یہ مشکات المصابیح کی حدیث ہے آپ بے شک اس کو پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ اتنی سخت وعید آئی ہے سود کھانے
والے کے لیے۔ سود سے بچنے کا حکم دینے کے بعد تقوی کا حکم فرمایا اور اس کو کامیابی کا سبب بتایا۔ پھر جہنم کی آگ سے بچنے کا حکم فرمایا، جس کا طریقہ یہ ہے کہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ گناہ جتنے کم ہوں گے اتنا انسان جنت کے قریب ہوگا، اور گناہ جتنے زیادہ ہوں گے ہر گناہ جہنم کی طرف کھینچنے والا ہے۔ گناہوں سے بچنا ہی جہنم سے بچنا ہے۔ اور عدت للکافرین، اللہ نے کہا کہ یہ جہنم کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے۔ یعنی اصل مقام تو یہ کافروں کا ہے۔ مسلمانوں کو گناہوں میں مبتلا ہو کر اس مقام میں جانا نہایت شرم کی بات ہے۔ دشمن کی جگہ تو یوں بھی نہیں جانا چاہیے، اور عذاب کی جگہ پہنچنے کے لیے جو لوگ راہ ہموار کر رہے ہیں تو وہ تو پھر بڑی ہی پریشانی کی بات ہے۔ اور جو مومن مخلص ہیں ان کا حرص جو ہے وہ جنت کا ہوتا ہے، اور جنت کے کاموں میں وہ لگے رہتے ہیں، اور جنت جو ہے وہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آگے جنت کا شوق دلانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جنت کی وسعت کا تذکرہ کیا کہ ارضها السماوات والارض، کے جنت کی چوڑائی ایسی ہے جیسے تمام آسمانوں اور زمین کی وسعت ہے۔ انسانوں کی نظر کے سامنے چونکہ آسمان اور زمین ہی طول و عرض کے اعتبار سے سب سے بڑی چیز ہے، اس لیے جنت کی وسعت بتانے کے لیے بھی اللہ نے اسی کو استعمال فرمایا۔ پھر آگے اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ جنت کس کو ملے گی؟ یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر آگے متقیوں کی بعض صفات بتائیں کہ متقی کے اندر کون سی کوالٹی ہوتی ہے، کون سی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ حضرات خرچ کرتے ہیں، تکلیف میں بھی اور خوشی میں بھی۔ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا بہت بڑی سعادت ہے، ہر حال میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ 1000 روپے میں جو 1 روپے کی حیثیت مالدار کے لیے ہے، وہ حیثیت 1 روپے میں سے 1 پیسے کی غریب آدمی کے لیے۔ جن کو اللہ کے لیے خرچ کرنے کا ذوق ہے وہ تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور کشادگی میں بھی، دکھ میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور تکلیف میں بھی۔ اور ایسے لوگ ہیں جو اپنی حاجت کو روک کر دوسروں کی حاجت پوری کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کی بھی قرآن پاک میں تعریف بیان فرمائی۔ آگے متقیوں کی اور جو صفت بتائی وہ یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہی ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کسی بندے نے اللہ کے نزدیک کوئی گھونٹ اس گھونٹ سے زیادہ فضیلت والا نہیں پیا جو غصے والا گھونٹ ہو، جسے وہ اللہ کی رضامندی کے لیے ضبط کر جائے۔ اور سنن ابو داود شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ غصہ شیطان سے ہے، اور بے شک شیطان آگ سے پیدا کیا گیا، اور آگ کو پانی ہی بجھاتا ہے۔ تم میں سے کسی شخص کو غصہ آئے تو وضو کرے۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اس طرح غصہ چلا جائے تو بہتر ہے، ورنہ لیٹ جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے، اور جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عذاب کو روک لیں گے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے ہمیں ایک بات کی، ہم نے اسے 10 سنا دی۔ اور جب کوئی ناراض ہوتا ہے کہ بھئی آپ اتنا غصہ کیوں کرتے، آپ اتنا کیوں لڑتے ہو، تو ہمارے پاس ایک ہی اس کا علاج ہے کہ یہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوا۔ تو قرآن پاک میں ایسی احادیث مبارکہ میں ایسی کسی بیماری کا تذکرہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو برا بھلا کہہ دیں، کسی سے لڑ لیں اور کسی پر ظلم کر دیں اور پھر آپ اس کو بیماری کا بہانہ بنائیں، بلکہ احادیث مبارکہ میں ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے کہ اپنے غصے کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے۔ تیسرا یہ فرمایا کہ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ یہ لوگ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ معاف کرنا بہت فضیلت والی صفت ہے، اور یہ صفت ہر قسم کے مظالم معاف کرنے کو شامل ہے۔ کسی آدمی نے مال لے لیا، حق روک لیا، مار پیٹ کی ہو، غیبت کی ہو، بہتان لگایا ہو، ان سب کے معاف کرنے میں اجر و ثواب ہے، اور معاف کرنے کا بلند مرتبہ یہ ہے کہ قدرت ہوتے ہوئے معاف کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب، آپ کے نزدیک آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ باعزت کون ہے؟ اللہ نے فرمایا جو قدرت ہوتے ہوئے معاف فرما دے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین کو پسند کرتے ہیں، یعنی
اللہ اچھے کام کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ محسنین محسن کی جمع ہے، احسان ہے، یعنی اس کا مصدر جو ہے وہ احسان ہے، اور احسان ہر کام کو خوبی کے ساتھ انجام دینے والے کو کہا جاتا ہے۔ عبادت کا احسان تو حدیث جبرائیل میں بیان فرمایا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کی عبادت کس طرح کرنی چاہیے کہ گویا اللہ کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ کبھی ہم نے ایسی نماز پڑھی، کبھی ہم نے ایسی قرآن پاک کی تلاوت کی، کبھی ہم نے ایسے بیٹھ کر ذکر کیا؟ نہیں۔ ایسا اگر نہیں ہے تو اللہ کی اس طرح عبادت کرو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہو۔ ہم نے کبھی ایسا بھی نہیں کیا، بلکہ جب ہمیں کوئی لوگ دیکھ رہے ہوں پھر ہم اچھے سے نماز بھی پڑھتے ہیں اور اچھے سے بات بھی کرتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے اندر اگر یہ خوبی پیدا کر لیں کہ پہلے تو عبادت میں ہمیں یہ درجہ حاصل ہونا چاہیے، جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں ہمیں ایسا لگے کہ خود ہم اپنے اللہ کا دیدار کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں یہ مرتبہ نہیں ہو سکتا تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اگر ہم اپنے والد کے سامنے کھڑے ہوں، اپنے کسی بڑے بزرگ کے سامنے کھڑے ہوں، کسی عالم، کسی نیک بندے کے سامنے کھڑے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اچھی طرح دوپٹہ بھی پہن کر ٹھہریں اور ہمارے ٹھہرنے کا انداز بھی اچھا ہو، اسے برا نہ لگ جائے کہ اسے اتنی بھی تمیز نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اللہ کے سامنے ٹھہرتے ہیں پھر ہماری توجہ نماز کے اندر نہ ہو، ہمارا دل کبھی اپنی الماری کی کسی خانے میں، کبھی جیولری میں، کبھی کپڑوں میں، کبھی جوتوں میں، کبھی کسی لڑائی کا جواب دینے میں، اکثر آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کہ اکثر بری ہوئی چیزیں ہمیں نماز میں یاد آتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوتی۔ آج سے ہم یہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ جب بھی ہم وضو کریں گے تب سے ہم یہ سوچنا شروع کریں گے کہ ہم اپنے اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ جب دل کے اندر شوق پیدا ہوگا ملاقات کا، یہ تو ہم ایک روبوٹ کی طرح کرتے ہیں عمومی، جیسے ہماری عادت ہے کہ نماز اذان ہوئی ہم نے نماز پڑھ لی۔ نہیں، اللہ سے ملاقات کا شوق ہو، شوق سے وضو کریں، اچھی سی نماز کی تیاری کریں، پھر نماز کے اندر جا کے ٹھہریں اور پھر اس طرح سے ٹھہریں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہمیں یہ درجہ نہیں پہنچ رہا تو پھر ہم یہ سوچ لیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ہماری عبادت کے اندر خشوع آئے گا، ہماری آنکھ کے اندر آنسو آئیں گے، اور ہم جب سبحان ربی العظیم کہیں گے تو یہ ہمارے دل سے نکلے گا کہ واقعی سبحان ربی العظیم۔ اور جب ہم سجدے میں سر رکھ دیں گے تو ہمیں یہی محسوس ہوگا کہ ہم نے اپنے خالق کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ جب سجدہ کرتے تو اتنا طویل کرتے کہ لوگ سمجھتے کہ شاید ان کی روح پرواز کر گئی ہے۔ تو بعض لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ کہتی ہیں بس جب سجدہ کرتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں نے اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے، تو پھر اٹھانے کو دل نہیں چاہتا۔ یعنی نماز میں اگر یہ درجہ حاصل ہو جائے، آج تو ڈاکٹروں نے کہہ دیا، آج ڈاکٹر شرافت کہتا ہے، فلاں ڈاکٹر کہتا ہے آپ لمبا سجدہ کریں، آپ کے چہرے پہ نور آ جائے گا، آپ کا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا، آپ کی بلڈ پریشر جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ کی شریانیں جو ہیں وہ کھل جائیں گی۔ خدا را نماز کو، قرآن کو علاج کے لیے نہیں، اللہ کی محبت کے لیے۔ جب اللہ کی محبت ہو جائے گی اللہ خود عطا فرمائیں گے، خوبصورتی بھی عطا فرمائیں گے، نور بھی عطا فرمائیں گے، صحت بھی عطا فرمائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں اللہ والا بننا پڑے گا، اللہ کے لیے ہمیں نماز پڑھنی پڑے گی، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ خدا را اپنے سجدوں کو نہ کریں ملوث۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیات میں برکت ہے، شفا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ آج کل اکثر لوگوں کا یہ سلسلہ ہے کہ بس وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ فلاں سورت رزق کے لیے پڑھ لیں، فلاں بیماری کے لیے پڑھ لیں، فلاں بیماری کے لیے پڑھ لیں، فلاں بیماری کے لیے۔ تو کیا اب صرف قرآن پاک کا کام یہی رہ گیا کہ یہ دم درود کے لیے؟ قرآن پاک تو نصیحت کے لیے ہے، یہ قرآن پاک تو ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے ہے، اپنے اللہ سے ملانے کے لیے ہے۔ ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں خدا را؟ ہمیں صحیح راستے پہ آنا چاہیے، ہمیں اس قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، اور ہماری زندگیوں کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو گیا اسے ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے، اور اس کے لیے بھی یہی قرآن پاک ہی ہمیں سیدھے راستے پر لے کر آئے گا۔
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، اور ہمت نہ ہارو اور غمگین نہ ہو اور تم ہی بلند ہوگے اگر تم مومن ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ جب غزوہ احد میں صحابہ کو شکست ہو گئی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مشرکین کے لشکر میں تھے، مشرکین کے لشکر کو آگے لے کر بڑھے۔ ارادہ یہ تھا کہ پہاڑ کے اوپر سے چڑھ کر پھر حملہ کر دیا جائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یوں دعا کی: اے اللہ یہ ہم پر بلند نہ ہو جائیں، اے اللہ ہمارے پاس کوئی قوت نہیں ہے سوائے آپ کے اس شہر میں ان چند آدمیوں کے علاوہ آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اور چند مسلمان جو تیر انداز تھے پہاڑ پر چڑھ گئے، جنہوں نے مشرکین کے گھوڑوں پر سوار جماعت کو تیروں کا نشانہ بنایا، جس سے وہ شکست خوردہ ہو کر واپس چلے گئے۔ مسلمانوں کی ہمت ٹوٹی ہوئی تھی، پھر بھی انہوں نے ہمت کر لی اور دشمن کو تیروں کی بوچھاڑ سے بھگا دیا۔ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين۔ اگر تم کو زخم پہنچ گیا تو تمہارے مقابل قوم کو اس جیسا زخم پہنچ چکا ہے، اور یہ دن ہیں جنہیں ہم باری باری بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، اور تاکہ اللہ جان لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور بنا لے تم میں سے شہادت پانے والے، اور اللہ پسند نہیں فرماتا ظالموں کو۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ پاک صاف کرے ایمان والوں کو اور مٹا دے کافروں کو۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا تم نے یہ خیال کیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی معلوم نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو جہاد کرنے والے ہیں تم میں سے، اور تاکہ وہ جان لے ثابت قدم رہنے والوں کو۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور اس میں شک نہیں کہ تم لوگ موت کے سامنے آنے سے پہلے اس کی آرزو کرتے تھے۔ اب تم نے موت کو دیکھ لیا اس حال میں کہ وہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ ان آیات میں اول تو مسلمانوں کو تسلی دی اور فرمایا کہ اگر تمہیں زخم پہنچا ہے تو اس سے پہلے تمہارے دشمنوں کو بھی اس جیسا زخم پہنچ چکا ہے کہ بدر میں ان کے بھی 70 آدمی مارے جا چکے ہیں۔ پھر یہ بیان فرمایا کہ ہم اہل زمانے کا حال ایک جیسا نہیں رکھتے، یہ ایام ہیں، باری باری نے بدلتے رہتے ہیں، کبھی کسی کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے اور کبھی اس کے مقابل دشمن کو غلبہ ہو جاتا ہے۔ اسی معمول کے مطابق پچھلے سال تمہارے دشمن مغلوب ہوئے تھے اور اس سال انہوں نے غلبہ پا لیا اور تمہیں شکست ہوئی۔ اس کے بعد واقع احد کی بعض حکمتیں بیان فرمائی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ وہ جان لے کہ ایمان والے کون ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مصیبت کے وقت امتحان ہو جاتا ہے اور مخلص اور غیر مخلص کی پہچان ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو بھی اس چیز کا تجربہ ہوگا کہ جب انسان دکھ میں ہوتا ہے یا پریشانی میں، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کون ہمارے ساتھ مخلص ہے، کس کو ہماری تکلیف سے تکلیف پہنچی ہے۔ تو یہ جنگ بھی اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح اس لیے ہوئی کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ مخلصین کون ہیں اور منافقین کون ہیں۔ چنانچہ منافقین وہ مارکہ پیش آنے سے پہلے ہی واپس ہو گئے، اور جو اہل ایمان تھے شکست کھا کر بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اور دوسری حکمت یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو تم میں سے شہید بنانا منظور تھا۔ شہادت بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی قیمت اور عظمت وہی جانتے ہیں جن کا قرآن و حدیث پر ایمان ہے۔ تیسری حکمت یہ بیان فرمائی کہ اللہ کو یہ منظور تھا کہ ایمان والوں کو پاک و صاف کر دے، کیونکہ مصیبت پر صبر کرنے اور تکلیفیں جھیلنے سے اخلاق اور اعمال کا تصفیہ ہو جاتا ہے۔ چوتھی حکمت یہ بیان فرمائی کہ اللہ کو یہ منظور تھا کہ کافروں کو مٹا دے، وہ اس مرتبہ غالب ہوئے تو آئندہ پھر اسی گمان سے چڑھ کر آئیں گے کہ ہمیں غلبہ ہوگا اور مسلمانوں کے مقابلے میں آ کر ہلاک ہو جائیں گے۔
अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, फिर फरमाया कि क्या तुमने ये ख्याल किया कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे और अल्लाह ताला को इन लोगों का इल्म ना हो जिन्होंने जिहाद किया और अल्लाह ताला उन लोगों को ना जान ले जो सब्र करने वाले हैं। मतलब ये है कि तुम जन्नत के तलबगार हो, जन्नत हासिल करने के लिए मेहनत, मुशक्कत, जिहाद और सब्र की ज़रूरत होती है। जन्नत में जाने की आरज़ू रखने वालों को इन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए और हस्बे मौका इन चीज़ों में अपनी जानों को लगा देना चाहिए। अल्लाह ताला की हिकमत थी कि वो तुमको इन तकालीफ में मुब्तला करे, फिर वो तुम्हारी जिहाद वाली मेहनत को और सब्र को उनके वकूअ के बाद जान ले कि तुमने वाकई जिहाद किया और सब्र किया। आखिर में फरमाया वलक़द कुंतुम तमन्नौनल मौता, कि और इसमें शक नहीं कि तुम लोग मौत के सामने आने से पहले उसकी आरजू करते थे। अब तुमने मौत को देख लिया इस हाल में कि वो आंखों के सामने। इसमें इन हजरत सहाबा से खिताब है जो ग़ज़वा बदर में शरीक होने से रह गए थे। बदर में जंग की सूरत पेश आ जाएगी, ये बात उनके ज़हन में ना थी, इसलिए वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं गए। जब वहां मार कर पेश आया और अल्लाह की मदद और नुसरत नाज़िल हुई जिसमें बाद सहाबा शहीद भी हुए, तो ये पीछे रह जाने वाले शरीक ना होने पर नादिम हुए। ये हजरात जंग की आरजू करने लगे और कहने लगे काश हम भी इन हजरात के साथ मकतूल हो जाते जो बदर में मकतूल हुए और हम भी शहादत का दर्जा पा लेते। फिर जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ग़ज़वा ओहद में शिरकत का मौका दिया और मुसलमानों की फतह के बाद सूरत हाल पलट गई और मुशरिकीन भागने के बाद उलट कर वापस आकर हमला आवर हुए जिससे मुसलमानों के पांव उखड़ गए, तो उन लोगों ने भी साबित कदमी का सबूत ना दिया जो शहादत के पेश नज़र ग़ज़वा में शरीक हुए थे। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम वमन यंक़लिब अला अक़बैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैअन वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रसूल हैं, उनसे पहले रसूल गुजर चुके हैं, तो क्या उनको मौत आ जाए या मकतूल हो जाएं तो तुम उल्टे पांव पलट जाओगे, और जो शख्स उल्टे पांव फिर जाए वो अल्लाह को कुछ भी नुकसान ना देगा और अल्लाह अन करीब शुक्रगुजारों को सवाब देगा। वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबन मुअज्जला वमन युरिद सवाबद दुनिया नुअतिही मिनहा वमन युरिद सवाबल आखिरति नुअतिही मिनहा वसनजज़ि शाकिरीन। और किसी जान को मौत नहीं आ सकती मगर अल्लाह के हुक्म से इस तरह पर कि उसका वक्त मुकर्रर किया हुआ है, और जो शख्स दुनिया के बदले का इरादा करेगा हम उसमें से उसको दे देंगे, और जो शख्स आखिरत के सवाब का इरादा करेगा हम उसमें से उसे दे देंगे, और अनकरीब हम शुक्रगुजारों को जज़ा देंगे। ग़ज़वा ओहद में यानी इब्तदान सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को फतह हासिल हो गई थी, लेकिन जब फतह याबी देख कर उन तीर हज़रात जगह छोड़ दी थी जिन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहाड़ी पर मुकर्रर फरमा दिया था, तो मुशरिकीन ने वापस होकर हमला किया और 70 मुसलमान शहीद हो गए, जिनमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब भी थे और वो हजरात भी जो पहाड़ी पर इस्तकामत के साथ जमे रहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस मौका में तकलीफ पहुंची। आपके दंदान मुबारक में आकर एक पत्थर लगा जिससे सामने के बाद दंदान मुबारक शहीद हो गए, चेहरा मुबारक जख्मी हो गया। इस मौके पर एक मुशरिक ने आपको शहीद करने का इरादा किया तो हज़रत मुसअब बिन उमैर वहाँ मौजूद थे जिनके हाथ में झंडा था। उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया लेकिन खुद शहीद हो गए। दुश्मन ने ये समझा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, तो उसने पुकार कर कहा कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया। और बाज़ असहाब सियाद लिखते हैं कि इब्लीस ने यह ऐलान किया। ये आवाज़ सुनकर मुसलमानों में खलबली मच गई, वो इधर उधर मुंतशिर हो गए। इस मौके पर बाज़ मुनाफिकीन ने यूं कहा कि मोहम्मद तो मकतूल हो गए, लिहाजा अब अपने पहले दीन को इख्तियार कर लो। मुनाफिकीन तो पहले ही दीन इस्लाम पर ना थे, ज़ाहिरी तौर पर अपने आप को मुसलमान कहते थे। अब जब ऐसा मौका आ गया तो मुखलिस मुसलमानों को भी दीन इस्लाम से फिर जाने की दावत देने लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
پکارنا شروع کیا، الیہ عباد اللہ، کہ اللہ کے بندوں میری طرف آؤ۔ چنانچہ 30 آدمی آپ کے آس پاس جمع ہو گئے، انہوں نے آپ کی حفاظت کی حتیٰ کہ مشرکین کو دفع کر دیا۔ اس موقع پر بعض صحابہ نے بہت ہی دلیری سے کام کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اتنی تیز تیر اندازی کی کہ ان کی کمان کا ایک حصہ مڑ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دستے مبارک سے ان کو تیر دیتے رہے اور فرماتے رہے، اے سعد تیر پھینکو، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اس موقع پر حضرت طلحہ نے اپنے ہاتھوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، ان کا ایک ہاتھ تیر لگنے سے بالکل بیکار ہو گیا۔ حضرت قتادہ کی آنکھ حلقہ سے نکل کر ان کے رخسار پر گر پڑی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ کو دوبارہ حلقے میں لگا دیا، وہ پہلے سے بھی اور زیادہ اچھی ہو گئی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی اور صحابہ جمع ہونا شروع ہوئے تو سب سے پہلے آپ کو حضرت کعب بن مالک نے پہچانا۔ ان کی نظر آپ کی مبارک آنکھوں پر پڑ گئی، دیکھا کہ آپ کی مبارک آنکھیں لوہے کی ٹوپی کے نیچے سے پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہیں۔ انہوں نے بلند آواز سے پکارا کہ خوشخبری سن لو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ آپ نے خاموش رہنے کو فرمایا۔ حضرت کعب کی آواز سن کر صحابہ کی ایک جماعت آپ کے پاس پہنچ گئی۔ آپ نے ان کو ملامت کی کہ تم لوگوں نے راہ فرار اختیار کی۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہمارے باپ دادا، ماں باپ، بیٹے آپ پر قربان ہوں۔ ہم نے جو خبر سنی تھی کہ آپ شہید کر دیے گئے، اس سے ہمارے دلوں پر رعب چھا گیا اور ہم بھاگ نکلے۔ اس پر آیت وما محمد الا رسول نازل ہوئی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اڑا دی گئی تو حضرت انس بن نضر نے صحابہ سے کہا، آپ لوگ کیوں بیٹھے؟ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہ کر ہی کیا کرو گے؟ قوموا فموتوا علی ما مات علیہ رسول اللہ، کہ کھڑے ہو جاؤ اور اسی دین پر مر جاؤ جس دین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دشمن کی طرف رخ کیا اور جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ تو یہ کچھ واقعہ تھا جو اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ پورا واقعہ آ جائے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور بہت سے نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی ہے۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور بہت سے نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، پھر جو مصیبتیں ان کو اللہ کی راہ میں پہنچی ان کی وجہ سے نہ ہمت ہارے، نہ کمزور پڑے اور نہ عاجز ہوئے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ان کا قول اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے یوں کہا کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے کاموں میں حد سے آگے بڑھ جانے کو بخش دے، اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا بدلہ دیا اور آخرت کا عمدہ بدلہ دیا، اور اللہ پسند فرماتا ہے اچھے کام کرنے والوں کو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم ان لوگوں کا کہا مانو گے جنہوں نے کفر اختیار کیا تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر دیں گے، جس کی وجہ سے تم ناکام ہو جاؤ گے۔ وَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ سب مدد کرنے والوں سے بہتر ہے۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ۔
ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے ایسی چیز کو اللہ کا شریک بنایا جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ظلم کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ کافروں کی اطاعت نہ کرو۔ اگر کافروں کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں یعنی جس دین پر تم ہو تمہیں اس سے پھیر دیں گے اور تم لوٹو گے ناکام ہو کر، یعنی تم دنیا کی اگر تھوڑی بہت کوئی کامیابی حاصل کر بھی لوگے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آخرت کا خسارہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ بل اللہ مولاکم، کہ اللہ ہی تمہارا حقیقی دوست ہے، اللہ ہی تمہارا بہترین مددگار ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہوا ہے ان کے دل اس چیز پر مضبوط نہیں ہے، انہیں یقین نہیں ہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، وہ صحیح کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دوں گا، اور آج آپ دیکھیں کہ اللہ نے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا کس طرح سے رعب ڈالا ہے۔ جن چند ناموں سے وہ ڈرتے ہیں اگر انہیں کہیں پر بھی پتہ چل جائے تو وہ وہاں پر تھر تھر کانپتے ہیں، اور سب مسلمانوں کا کافروں پر رعب کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان کمزور ہو گئے، مسلمانوں نے اپنی کمزوری کی وجہ سے جو ان کو غلبہ حاصل ہونا تھا، جو وقار ان کو ملنا تھا، انہوں نے اس کو کھو دیا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جو اس نے تم سے کیا تھا جس وقت تم دشمنوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم بزدل ہو گئے اور حکم کے بارے میں تم نے آپس میں اختلاف کیا اور تم نے اس کے بعد نافرمانی کی، جبکہ تمہیں اللہ نے وہ چیز دکھا دی جسے تم محبوب رکھتے تھے۔ تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض آخرت کے طلبگار تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو دشمنوں کی طرف سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور البتہ تحقیق اللہ نے تم کو معاف فرما دیا، اور اللہ مومنین پر بڑے فضل والا ہے۔ إِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ جب تم دور چلے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے اور رسول تم کو پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے، بس اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم کی پاداش میں غم دے دیا تاکہ تم غمگین نہ ہو اس چیز پر جو تم سے جاتی رہی اور نہ اس مصیبت پر جو تم کو پہنچ جائے، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے باخبر ہے۔ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غم کے بعد تم پر امن کو نازل فرمایا جو اونٹ کی صورت میں تھی جو تم میں سے ایک جماعت پر چھائی ہوئی تھی،
اور ایک جماعت ایسی تھی جن کو اپنی ہی جانوں کی فکر پڑے ہوئی تھی. یہ لوگ اللہ کے بارے میں حق کے خلاف جاہلیت والا خیال کر رہے تھے. یوں کہہ رہے تھے کیا ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ اختیار ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ بلا شبہ سب اختیار اللہ ہی کو ہے. یہ لوگ اپنے نفسوں میں ایسی بات چھپا رہے ہیں جسے آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے. یہ لوگ کہہ رہے تھے اگر ہمارا کچھ بھی اختیار چلتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے. آپ فرما دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی بلا شبہ وہ لوگ جن کے بارے میں قتل ہونا مقدر ہو چکا تھا اپنی ان جگہوں کے لیے نکل کھڑے ہوتے جہاں جہاں وہ قتل ہو کر گرے، اور تاکہ اللہ آزمائے جو تمہارے سینوں میں ہے اور تاکہ اس کو صاف کرے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم. بے شک تم میں سے جو لوگ اس دن پشت پھیر کر چلے گئے جس دن دونوں جماعتیں آپس میں مقابل ہوئی تھی، بات یہی ہے کہ ان کو شیطان نے لغزش دے دی بعض ایسے اعمال کے سبب جو انہوں نے کیے، اور البتہ تحقیق اللہ نے ان کو معاف فرما دیا. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا حلم والا ہے. دعا کر لیں، اس کی تشریح پھر انشاءاللہ کل ہوگی، ٹائم پورا ہو گیا. اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل وفعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا يا رب العالمين. یا الہ العالمین سب بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما دیجیے، خاص طور پر بہن شائستہ کو جلدی سے شفا یاب فرما دیجیے. انہوں نے جو کام کیا ہے، شروع کیا ہے، اسے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں بہترین صحت عطا فرما دیجیے، ہمیشہ انہیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وذريته أجمعين برحمتك يا مولانا الكريم. آمين والسلام. آمین.